اسٹارٹنگ فرام یو سر اختیار ولی خان صاحب، سب سے پہلے عمرے کی آپ کو مبارکباد. دوسرا اس سے ہٹ کے مجھے ذرا بتائیے کہ یہ جو چیلنج ہے یہ گلگت بلتستان سے شروع ہوا سلسلہ اور اب سندھ جو ہے وہ اٹس بریسنگ فار اٹ، لیکن یہ ایک تو ہے کہ سیلاب آ کے گزر جائے یا بار بار یہ آ رہا ہے، کیا کیا جائے، کیا کر رہی ہے اس وقت حکومت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ اشفاق بھائی. دیکھیں، ٹو کٹ اٹ شارٹ، لمبی سٹوری کروں گا تو کنفیوز ہو جائیں گے، پبلک بھی سنتی ہے. مختصر بات یہ ہے کہ آپ دو بلاؤں کے بیچ میں پھنس چکے ہیں. سیلاب جب شروع ہوتا ہے، بارش ہوتی ہے، خیبر پختونخوا میں وہ پہاڑی ایریا ہے جی، وہاں پہ بارش ہوئی، نیچے آیا، پانی نکل جاتا ہے. پانی نکلنے میں ٹائم نہیں لگتا، ساتھ ساتھ بارش ہوتی رہتی ہے. تو یہ ریلے جب جاتے ہیں تو پنجاب کو ہٹ کرتا ہے اور پھر اس کا آخری سرا جو ہوتا ہے وہ ہٹ تریمو ہوتا ہے اور وہاں پہ یہ پورے اپنے آب و تاب پہ آ جاتا ہے. اب اس کے بعد 5 تاریخ کو یہ جا کے سندھ کو ہٹ کرے گا. ایسے ہی تو یہ جب شروع ہوتا ہے نا، یہ پورے ملک سے ہوتا ہوا آپ کو ڈسٹرب کرتا ہے، آپ کی فصلوں کو، آپ کی شہری آبادی کو. اربن فلڈنگ بھی ہم دیکھ رہے ہیں اب کہ مطلب ہر جگہ پہ آپ کو معلوم ہو رہا ہے کہ کہاں پہ ہمیں کس وہ تو زبردستی کا اربن ایریا بھی ہم نے بنا دیا نا. راوی کی مثال لے لیں آپ. ایگزیکٹلی ہاں. اب دریاؤں کا راستہ اگر آپ روکیں گے تو یہی کچھ ہوگا. گزشتہ تقریباً کوئی چند سالوں کی بات ہے، کوئی زیادہ نہیں، کوئی 5 سالوں میں یا 6 سالوں میں یا 7 سالوں میں دریائے سوات پہ تقریباً 1500 سے زائد NOCs دیے گئے ہیں، ہوٹلوں کے لیے، ریزورٹس کے لیے، پکنک سپاٹس کے لیے. تو اب اتنی کمرشل ایکٹیویٹی اگر آپ دریا کنارے لے آئیں گے تو وہاں پہ یہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ اب واٹ از روڈا؟ روڈا کیا ہے؟ آپ نے دریائے راوی کے لیے کہہ دیا کہ مطلب یہ تو بس سوکھ چکا ہے اور وہاں پہ آپ نے ہاؤسنگ سوسائٹی بنانے کی اجازت بھی دے دی، NOC بھی دے دیا، افتتاح بھی کر دیا. پھر اپنے جرم کو قبول کرنے کی بجائے آپ دوسروں پہ تھوپتے ہیں کہ یار یہ فلاں نے کیا فلاں نے کیا. تو میرے خیال میں یہ کام نہیں کرتے ہیں، بلیم گیم اور اس کو چھوڑتے ہیں. ہم نے یکجا ہونا ہے کیونکہ اس وقت پاکستانی عوام 2 بلاؤں کے بیچ میں پھنس چکی ہے. ایک کا نام ہے قحط سالی، خشک سالی، اور ایک کا نام ہے طوفانی بارشیں، بے وقت کی بارشیں اور یہ سیلاب. نہیں، اور ایک اور چیز بھی ہے جی کہ ایک تو خشک سالی ویسے ہوتی ہے جب بارش نہیں ہو رہی ہوتی ہے، اور دوسری اب قحط اس وجہ سے بھی خدا نخواستہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو ساری فصلیں آپ کی فصلیں ہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ ایک تو آپ کی واٹر ٹیبل اتنا نیچے چلا گیا کہ آپ کی زراعت ویسے بھی افیکٹ ہوگی، اس سے متاثر ہو جائے گی. دوسرا، اگر ابھی یہ حالات ہوں جو ابھی چلے ہیں تو اس میں آپ کی فصلیں ساری برباد ہو گئی ہیں. آپ کو امپورٹ پہ پھر انحصار کرنا ہوگا، پھر آپ درآمد کریں گے گندم بھی، باقی اجناس بھی، تو وہ بھی ایک نقصان ہے. تو جب آپ کو بارش کی ضرورت ہوتی ہے بارش ہوگی نہیں، جب آپ کو ضرورت نہیں ہوگی تو وقت سے زیادہ تو پھر کلائمیٹ چینج کے یہ تحفے ہیں. تو میرے خیال میں اس پہ سیاست، پوائنٹ سکورنگ، یہ نہیں دیکھتا کہ آپ کی پارٹی کون سی ہے اس وقت، حکومت کون سی ہے. اچھا، اس کے لیے آپ تیاری بھی کریں تو کیا کریں گے اور کتنی کر لیں گے؟ نہیں کر سکتے. تو اس کے لیے میرے خیال میں سب کو اراؤنڈ دا ٹیبل اکراس دا بورڈ بیٹھنا ہوگا اور ان بلاؤں کے، کیونکہ اگر جو یہ حالات چل رہے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ آگے کوئی سیاست ہوگی، کوئی مطلب آپ کوئی ایکٹیویٹی. پہلی چیز تو سروائیول ہے کہ مطلب آپ کے سال کے 9 مہینے جو ہیں وہ آپ بیزی ہی رہیں گے اور ان چیزوں کو آپ ٹیکل کرتے رہیں گے.